محشر میں کام آئے گی مجلس حسین کی، محشر میں کام آئے گی مجلس حسین کی، جنت میں لے کے جائے گی مجلس حسین کی۔ تو موسم پہ اب بھی بھاری ہے موسم حسین کا، گرمی نہ روک پائے گی مجلس حسین کی، گرمی نہ روک پائے گی مجلس حسین کی۔ موسم کا اب بھی بھاری ہے موسم حسین کو، گرمی نہ روک پائے گی مجلس حسین کی، گرمی نہ روک پائے گی مجلس حسین کی۔ اب میں اتنی آسانی کے ساتھ اپنی ضمانت کو آپ حضرات کے سپرد نہیں کروں گا، کیونکہ مجھے بڑا فخر ہے اور مجھے بڑا اعتماد ہے، ہماری کتابت کا وہ وقار ہے اور ہماری زبان کا وہ افتخار ہے۔ عالی جناب جگمات مبلغ اسلام بلیغ بیان فصل الحسان مولانا ڈاکٹر سید فتح محمد صاحب اللہ بنیروی، جنہوں نے قم مقامی ایران سے حدیث پر ریسرچ کی ہے اور اس میں ڈاکٹر حاصل کی ہے، یہ بہت بڑا اعزاز ہے، یہ بہت بڑا تمغہ ہے۔ آئیے کہ قتل حسین ہر عزادار کی توجہات یہاں پر مرکوز رہنی چاہیے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ ابھی تک آپ نے یہ شعر دوسرے زاویے سے سنا ہے، لیکن میری اپنی تحقیق ہے اور ریسرچ ہے۔ مولانا صاحب آپ تائید کریں گے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہو گیا بس کربلا کے بعد۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہو گیا بس اسلام زندہ ہو گیا بس کربلا کے بعد۔ آئیے نعرہ صلوات کے ساتھ حضور کا استقبال۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني الأبتهي التعامي سيد البهي السراج المزي الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة العبد المميز والرسول المسدد المصطفى الأمجد محمود الأحمد أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حسین منی وانا من الحسین. بابا دے بلند صلوات پڑھیں. اس وقت گرمی کے عالم میں آپ ادائے حسین کو برپا کر رہے ہیں اور تقریر سننے کے لیے یہاں پر موجود ہیں. سب سے پہلے میں شاشن اور پرشاسن کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو ہندوستان میں ہر مقام پر، ہر جگہ پر، ہر گلی میں، ہر کوچے میں ہماری حفاظت کے لیے ہمیشہ کھڑے رہتے ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ میں اس حدیث کے ذیل میں آپ کی خدمت میں کچھ عرض کرنے سے پہلے تمام ان لوگوں سے جو دور دراز سے یہاں پر آئے ہوئے ہیں ان کی خدمت میں عرض کروں، یہ عزاداری کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو ہم دکھانا چاہتے ہوں. یہ عزاداری ایک پروٹیسٹ ہے، یہ عزاداری احتجاج ہے، یہ عزاداری دنیا کے ظالموں کے خلاف ایک آواز ہے. یہ عزاداری دنیا کو بتانا یہ چاہتی ہے کہ تم کتنے بڑے ظالم ہو جاؤ لیکن ہم حسین کے ماننے والے، حسین کی راہ پر چل کر کے تم سے ڈرنے والے نہیں ہیں. عزاداری مظلوموں کو حوصلہ دیتی ہے. عزاداری یہ جلوس، یہ پروٹیسٹ یہ بتاتے ہیں کہ ہم مظلوموں کے ہمیشہ حامی رہے ہیں، حامی تھے اور حامی رہیں گے. یہ عزاداری پروٹیسٹ ہمارے
ہمارا یہ احتجاج دنیا کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ تم کبھی بھی اس غلط فکر میں مت رہنا کہ کسی طریقے سے کسی مظلوم کو کسی جگہ پر مارا جا سکتا ہے. نہیں، حسین علیہ السلام نے ہمیں ایک ایسا اسٹیج دیا ہے کہ جس کی بنیاد پر ہر مظلوم کو ایک ایسا حوصلہ ملتا ہے کہ جس کی بنیاد پر وہ بڑے سے بڑے ظالم کے مقابلے میں اٹھ کر کے کھڑا ہو جاتا ہے. میں یہاں پر مولانا روم کا ایک واقعہ پیش کرتا ہوں، اس سے استفادہ کرتے ہوئے چند منٹ آپ کی خدمت میں آپ کے لینے ہیں. مولانا روم نے ایک مثنوی میں داستان کو بیان کیا ہے. ہم کو حسین علیہ السلام نے قربانی دے کر کے سکھایا کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایران سے ایک تاجر بازرگان تاجر آ رہا تھا تجارت کے لیے. اس نے چلتے ٹائم سب لوگوں سے پوچھا تمہارے لیے کیا لاؤں. تو اس کے یہاں پر ایک پنجرا تھا، پنجرے کے اندر ایک طوطا محفوظ اس نے کر رکھا تھا. اس طوطے سے کہا یہ بتاؤ میں ہندوستان جا رہا ہوں، تمہارا کوئی پیغام ہے ہندوستان کے طوطوں کے لیے؟ اس نے کہا ہاں، ہمارا جب تم میرے بھائیوں سے ملو جو وہاں پر آزاد فضا میں زندگی بسر کر رہے ہیں، ان سے جا کر میرا سلام کہنا اور ان سے کہنا تمہارے درمیان کا ایک پرندہ، ایک طوطا ایک قید کے اندر مقید ہے، جاؤ اتنا ہی پیغام دے دینا. وہ آیا، ہندوستان میں آنے کے بعد اس نے طوطوں سے کہا کہ میرے یہاں پر ایک طوطا ایک پنجرے کے اندر محفوظ ہے، مقید ہے، اس نے تمہیں سلام کہلایا ہے اور اس نے یہ کہا ہے کہ وہ جو پیغام دے وہ ہمیں لا کر کے بتا دینا. بس جیسے ہی اس نے کہا کہ ایران کے اندر میرے پنجرے کے اندر ایک طوطا مقید ہے، اس نے تمہیں سلام کہلایا ہے، اس نے یہ تمہیں پیغام بھیجا ہے، اب تمہاری طرف سے جو پیغام ہے میں اس کو لے جا کر کے دیتا ہوں. طوطوں نے اتنا سنا. یہ داستان بیان کرتی ہے کہ طوطے درخت سے اپنے آپ کو انہوں نے گرا دیا زمین پر اور اس طرح کا اپنے آپ کو ثابت کرنے کی کوشش کی کہ جیسے مر گئے ہوں. اسے بڑا احساس ہوا یہ میں نے کیا پیغام اس تک پہنچا دیا، یہ پیغام تو بڑا خطرناک ثابت ہوا. اتنے طوطے اپنی جان بحق ہو گئے، یہ مر گئے. یہ جب یہاں سے گیا مغموم تھا، پھر وہ پنجرے میں جو طوطا اس کے مقید تھا اس نے کہا ہندوستان گئے تھے میرے بھائیوں سے ملاقات ہوئی. کہا ہاں ملاقات. کہا کیا پیغام دیا انہوں نے؟ کہا میں کیا بتاؤں، تو سن نہیں پائے گا. کہا کیا ہوا؟ کہا پیغام مجھے نہیں معلوم کیا ہے، جیسے ہی میں نے تیرا سلام ان کو پہنچایا اور میں نے بتایا کہ ایک طوطا میری قید میں پنجرے کے اندر مقید ہے، وہ تمام طوطوں نے درخت سے اپنے آپ کو گرا دیا اور سب کے سب مر گئے. پر جیسے ہی اس نے اتنا سنا وہ طوطا بھی فوراً پیغام کو سمجھ گیا. میرے ساتھیوں نے، میرے دوستوں نے مجھے پیغام کیا دیا ہے. فوراً اس انداز سے گرا کہ اس کو یہ احساس ہوا کہ یہ بھی مر گیا. اس نے سوچا یہ تو غضب ہو گیا، ایک طوطا میں نے پالا تھا، یہ بھی اس خبر کو سن کر کے مر گیا. اس نے پنجرے سے طوطے کو نکالا اور چھت پر ڈال دیا. جیسے ہی چھت پر ڈالا طوطا اڑ کر کے دور. ایک مرتبہ اس طوطے نے بیٹھ کر کے پھر کہا کہ پتہ چلا پیغام ساتھیوں نے کیا دیا تھا، اگر رہائی چاہتے ہو تو مرنے کا ناٹک کرو. سمجھو چاہ رہا ہوں سیدانے گرامی، داستان ختم ہو گئی. بس حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان سے یہی پیغام دیا مظلومان عالم کو. اگر دنیا میں ظالم طاقتیں مظلوم کو دبانا چاہتی ہو، اگر دنیا میں کوئی تاغوتی کسی مظلوم کو دبانا چاہتی ہو، میں ایک معیار دیتا ہوں، میں ان کو جینے کا سلیقہ سکھاتا ہوں. پھر اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس سے مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے. اگر کوئی تم کو یہ پیغام ہے حسین علیہ السلام کا، اور جہاں جہاں مظلومین عالم ہے جب وہ اس پیغام کو سنتے ہیں تو کیسے کیسے مفکر، کیسے کیسے ادیب، کیسے کیسے دانشور پھر وہ حسین کا کلمہ پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں. جب انڈیا میں دوسری ظالم طاقتوں نے آنے کے بعد یہاں کی عوام کو دھمکانا چاہا، یہاں کی عوام کو ڈرانا چاہا، ان پر ظلم کیا، ان پر بربریت کی، ان کو اپنے مکر و فریب کے جال میں پھنسایا، تو ایک مرتبہ باپو گاندھی
نے کہا میرے پاس اتنے افراد تو ہیں جتنے حسین علیہ السلام کے پاس تھے، لہذا میں کربلا سے درس لیتے ہوئے اپنے مظلوموں کی خاطر حسین کی طرح سے ظالموں کے مقابلے میں کھڑا ہوتا ہوں۔ یہ حسین علیہ السلام کا پیغام۔ یہ اس کے علاوہ دوسرے لوگوں نے یہ حسین نے جو قربانی دی ہے فقط دین اسلام کے لیے نہیں دی ہے، بلکہ یہ قربانی حسین کی پوری دنیا کے لیے ہے، انسانیت کے لیے ہے۔ جہاں جہاں انسانیت پائی جاتی ہے، جہاں جہاں مظلومین عالم پائے جاتے ہیں، ان کو حسین نے ایک حوصلہ دیا۔ تبھی تو رابندر ناتھ ٹاگور نے کہا کہ اگر تم سچائی کو اور انصاف کو یہ چاہتے ہو کہ وہ زندہ رہے تو حسین کے نقش قدم پر چلو۔ محمد علی جوہر نے کہا، جو ابھی آپ نے شعر سنا، کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، یعنی ہر ذکر کربلا کے بعد اسلام زندہ ہوتا ہے۔ یا نہرو نے کہا تھا کہ دیکھو اسلام حسین علیہ السلام کی قربانی کسی ایک مذہب کے لیے نہیں تھی، بلکہ یہ تو پوری ملت کے لیے ہے، پوری قوموں کے لیے ہے۔ نیلسن منڈیلا نے کہا کہ میں 20 سال تک قید کے اندر رہا، میں یہ چاہتا تھا کہ اپنے آپ کو سرنڈر کر دوں، میں ظالموں کو اپنے آپ کو ظالموں کے حوالے کر دوں، ان کے سامنے سر کو جھکا دوں، ان کے سامنے تسلیم ہو جاؤں، لیکن مجھے حسین نے بڑھ کر کے حوصلہ دیا۔ ظالم کے سامنے نہیں جاتا ہے، اکڑ کے کھڑا ہوا جاتا ہے۔ تو یہ حسین علیہ السلام ہے۔ ایسے حسین سے، ایسی فرد سے جو ایک ایسے گھرانے کا تاجدار ہو، ایسے گھرانے کا نور نظر ہو کہ جو انبیاء کا وارث ہو، اس سے کون بیعت مانگ رہا ہے؟ وہ جو نجاست قدر میں پیدا ہوا، کس نے بیعت مانگی؟ یزید نے۔ یزید کون ہے؟ یزید کا نانا دیکھیں، حسین کے نانا کو دیکھیے، یزید کے دادا کو دیکھیے، حسین کے دادا کو دیکھیے، یزید کی ماں کا مقایسہ کیجیے، حسین کی ماں کو دیکھیے، یزید کے باپ کو دیکھیے، حسین کے باپ کو دیکھیے۔ یزید کا نانا بجرل عیسائی خاندان سے ہے، حسین کا نانا سید المرسلین خاندان بنی ہاشم سے ہے۔ یزید کی ماں میمونہ جو ناچنے اور گانے والی تھی، جس کا کام ہی طوائف تھا، اس کے دروازے پر جھنڈا لگا ہوا تھا، اور اس زمانے میں یہ اس بات کی علامت ہوتی تھی کہ کس کو منہ کالا کرنا ہو سیاہی اس گھر کے اندر موجود ہے۔ اس کا مقابلہ حسین کی ماں سے کیا ہوگا، جو ہر وقت عبادت خدا میں مشغول رہتی تھی، جس کی حیا قرآن تھی، جس کا دربان جبرائیل تھا، جس کی طہارت آیت تطہیر سند بنی ہوئی تھی۔ یزید کا دادا ابو سفیان، کیا مقایسہ ہے اس کا حسین علیہ السلام کے دادا سے؟ یزید کا دادا کون ہے؟ میں جملوں میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ یزید کا دادا وہ ہے جو مرتے دم تک رسالت کا مخالف رہا۔ حسین کا دادا ابو طالب وہ ہے جو مرتے دم تک رسالت کی حفاظت کرتا رہا۔ یزید کا نانا، یزید کا بابا، یہ آپ نے محسوس کیا عزیزان گرامی، یہ حسین علیہ السلام کا یزید سے کیا مقابلہ ہو سکتا ہے؟ یہ
کون ہے؟ یزید کی دادی وہ ہے جس نے رسول اللہ کے چچا جناب حمزہ کا جگر چبایا، اور حسین کی دادی کون ہے؟ بنت اسد، جس کے لیے اللہ کے کعبے نے نیا در بنایا ہے۔ یزید کی دادی اس کا کام میں جگر چبانا تھا، یہ حسین کی دادی ہے کہ جب دنیا سے گئی تو خود سید المرسلین اس کی قبر میں لے گئے اور اپنے کرتے کا کفن دیا۔ یہ یزید اور حسین کی دادی اور ان کا کوئی مقایسہ نہیں ہو سکتا ہے۔ حسین صرف بیعت وہ طلب کر رہا ہے جو نجاست کر رہا ہے، حسین طہارت جوہر سیدہ ہے، اس سے وہ سوال کر رہا ہے ہماری بیعت کر لو۔ حسین نے بیعت سے انکار کر دیا اور یہ کہہ کر کے انکار کیا میرا اس سے کیا مقابلہ، اس کا دادا میرے دادا جیسا نہیں، اس کا نانا میرے نانا جیسا نہیں، اس کی ماں میری ماں جیسی نہیں، اس کا باپ میرے باپ جیسا نہیں، اس کی ماں میری ماں جیسی نہیں۔ یہ عزیزان گرامی، اب میں ایک اور آپ کی خدمت میں ایک بات اور عرض کروں اور مجلس اس تقریر کو یہیں پر تمام کرتا ہوں۔ حسین کا مقصد کیا تھا؟ یہ تو آپ نے شجرے کو ملاحظہ فرمایا۔ حسین کا مقصد کیا تھا؟ یزید کا مقصد کیا تھا؟ جہاں جہاں آواز جا رہی ہے غور سے سنیے گا۔ حسین کیا چاہتے تھے؟ یزید کیا چاہتا تھا؟ یزید کا باپ معاویہ، کسی نے کہا بہت ہو گیا، آپ نے بڑا ظلم کر لیا اہل بیت پر، حسن کو زہر ملا دیا، علی کے سر پر ضربت لگا دی، بس ختم کر دو ظلم کے سلسلے کو۔ جیسے ہی ادھر سے یہ کہا، ایک مرتبہ مینارے آذان سے آواز کا بلند ہو رہا تھا، آواز آذان بلند ہوئی۔ جیسے ہی مینارے آذان سے آواز آذان بلند ہوئی، ایک مرتبہ معاویہ اٹھ کر کے بیٹھا اور بیٹھنے کے بعد کہا سنتے نہیں ہو یہ کہنے والا کیا کہہ رہا ہے؟ میرا باپ مر گیا، اس کا کوئی نام لیوا نہیں ہے، یہ دیکھو عبداللہ کا یہ دین دنیا سے چلا گیا، لیکن آج بھی محمد رسول اللہ یہ اذانوں سے کہا جا رہا ہے۔ میں ابو سفیان کا بیٹا معاویہ جب تک آرام سے نہیں بیٹھوں گا، جب تک کہ اس نام کو نہ مٹا دوں، جب تک کہ محمد رسول اللہ کو نہ مٹا دوں، جب تک کہ اذان کو نہ مٹا دوں۔ ارے اس کو نام کو مٹانے کے لیے اذان کو مٹانا پڑے گا، نام کو مٹانے کے لیے اقامت کو مٹانا پڑے گا، نام محمد رسول اللہ کو مٹانے کے لیے نماز کو مٹانا پڑے گا۔ اس نے کہا کہ میں جب تک آرام سے نہیں بیٹھوں گا، جب تک کہ میں ان چیزوں کو نہ مٹا دوں۔ یزید نے سوچا آج تک ہمارے بڑے جتنے آنے کے بعد انہوں نے جزوی طور پر تھوڑی بہت سی تبدیلی کی اور اس کا کوئی اتنا فائدہ نہ ہو سکا، لہذا میں اسلام کے بیسک اصول میں، بنیادی اصول میں ان میں خرابی پیدا کرتا ہوں تاکہ اسلام کا ڈھانچہ بدل جائے۔ اس نے کہا جو کام میرا باپ نہ کر سکا، جو کام میرے بزرگ نہ کر سکے، جو کام میرے پرکے نہ کر سکے، آج میں اس کام کا انجام دے کر کے رہوں گا۔ اس نے کہنا شروع کیا ماں بہن بیٹی میں کوئی فرق نہیں ہے، جو کام بیوی سے لیا جا سکتا ہے وہی کام ماں سے لیا جا سکتا ہے، جو کام بیوی سے لیا جا سکتا ہے وہی کام بیٹی سے لیا جا سکتا ہے۔ اور اس کے بعد اس نے اور آگے بڑھ کر کے کہنا شروع کیا کہ نہ کوئی فرشتہ آیا تھا، نہ کوئی وحی آئی تھی، یہ تو سب بنی ہاشم کا ڈھونگ تھا جو انہوں نے حکومت رچنے کے لیے رچا، حکومت لینے کے لیے رچا تھا۔ اور آگے بڑھا، ضرورتیں بڑھتی رہی اور بڑھتے بڑھتے اس نے کہا ما قال ربک الذی شرب، کہ تمہارے رب نے یہ نہیں کہا ہے کہ جس نے شراب پی لی ویل نہیں کہا، یہ نماز کی مذاق یہ اڑا رہا تھا، آیتوں کی مذاق اس نے اڑائی خانہ کعبہ کے لیے۔ اس سے آگے بڑھ کر کے وہ کہتا ہے بل قال ویل للمصلین، بلکہ ویل تو اللہ کی لعنت کو، اللہ کی پھٹکار تو نماز پڑھنے والوں پر ہے۔
توجہ نہیں کی آپ نے. وہ کہنا یہ چاہ رہا ہے جو شراب پیے اس نے گناہ ضرور کیا لیکن اللہ کی لعنت اس پر نہیں ہے, اللہ کی پھٹکار اس پر نہیں ہے, لیکن جو نماز پڑھے اس پر اللہ تعالیٰ ویل للمصلین, نماز پڑھنے والوں پر اللہ کی لعنت ہو, نماز پڑھنے والوں پر اللہ کی مار ہو. یہ قرآن کی آیتوں کو توڑ مروڑ کے چھوٹا سا وہاں سے جملہ اٹھایا, چھوٹا سا یہاں سے اٹھایا, اس نے نماز کی مذاق اڑائی. اور پھر شراب جام شراب کو ہاتھ میں لے کر کے کہتا ہے جب اس میں بلبلے اٹھتے ہیں کہ بلبلے نہیں اٹھ رہے ہیں, ایسا محسوس ہو رہا ہے حاجی خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں, یہ خانہ کعبہ کا مذاق کس نے اڑایا. اس کے بعد پھر یہ کہتا ہے کہ میرے ہاتھ میں جام شراب نہیں ہے بلکہ میں نے اس جام شراب کو جنت کی حوروں کے بدلے میں لیا ہے. جنت کا مذاق اس نے اڑایا. اس کے علاوہ خانہ کعبہ میں آگ اس نے لگوائی, مسجد نبوی کے اندر اس نے گھوڑے بندھوائے, اور اس کے علاوہ 3 دن تک مدینہ رسول کو اپنے فوجیوں کے لیے حلال کر دیا. جس کا جو دل چاہے انجام دے, جو کرنا چاہے کرے, جس کے نتیجے میں کتنی کنواری لڑکیاں مائیں بن گئی. یہ یزید کا کردار تھا. یزید چاہتا یہ تھا کہ جو کام میرا باپ نہ کر سکا, جو کام میرا دادا نہ کر سکا, اس کام کو میں کروں گا. حسین علیہ السلام آگے بڑھے, یزید تیری کیا مجال جو میرے نانا کے دین کو مٹا دے. جب تک حسین زندہ ہے, جب تک حسین زندہ ہے, تو دین کیا مٹائے گا, تو خود مٹ کر کے رہ جائے گا. اتنا آسان ہے کہ اس کو مٹا دیا جائے. اس میں میرے بابا کا لہو شامل ہے, اس میں میرے بھائی کے کلیجے کا لہو شامل ہے. اس دین میری ماں کی پسلیاں ٹوٹی ہیں. اس دین کے لیے میری ماں نے, میری دادی نے اپنی پسلیوں کا نذرانہ پیش کیا ہے. میرے نانا نے اپنی شہادت کو اسی دین کے لیے قبول کیا. عزاداران امام مظلوم کربلا, بس میں ختم کر رہا ہوں. یہ دنیا والے پہچانے حسین کون تھے, یزید کیا تھا. یزید وہ ہے کہ جس کو کسی بچے پر بھی رحم نہیں آیا. چھوٹا سا بچہ, آپ مظلوم کربلا کے ماتم کرنے والے ہیں. عزاداروں جب کوئی نہ رہا تو حسین علیہ السلام نے ایک مرتبہ آواز استغاثہ کو بلند کیا. ایک چھوٹے سے بچے نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا, اور جیسے ہی جھولے سے گرایا ایک مرتبہ بیٹیوں کی رونے کی آواز بلند ہوئی. جیسے ہی آواز بلند ہوئی میرا آقا خیمے میں پہنچنے کے بعد کہتے ہیں بہن زینب معاملہ کیا ہے, کیوں رو رہی. یہ آوازیں اس طرح میرے, یہ آپ کی آواز رونے کی بلند کیوں ہوئی. بھیا جب تم نے آواز استغاثہ کو بلند کیا, ششماہے نے جھولے سے گرا دیا. اچھا لاؤ میرے بچے کو دے دو, میں اس کو پانی پلا لاؤں. اپنے بچے کو آغوش میں لے کر کے گئے, اور جب خود اپنی زبان نے کام نہ کیا تو ایک مرتبہ سر سے کہا میرے لال, تم بھی تو حد حجت خدا کے بیٹے ہو, تم خود ان سے سوال کر لو. اور پھر کہتے ہیں اگر تم, میں تمام اقوام عالم سے کہتا ہوں, وہ کون سا ایسا مذہب ہوگا, وہ کون سی ایسی ملت ہوگی جس میں چھوٹے سے بچوں کو اتنا ظلم کیا جاتا ہو. ارے اس بچوں کو پانی دے دو, اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے. اگر تم یہ سوچ رہے ہو میں اس کے بہانے پانی لے کر کے میں پی لوں گا, یہ بچہ زمین پر لیٹا ہوا ہے, اس کو خود آ کر کے پلا دو. لیکن جب پانی نہ پلایا, حسین نے اپنے ششماہے کو اپنے آغوش میں لیا. عزاداروں ادھر سے ظالم کا تیر چلا, اصغر کے گلوں پر لگا. عزاداروں جو حسین یہ کہہ کر کے لائے تھے کہ میں اپنے بچے کو ابھی پانی دلا کر کے لے کر کے آتا ہوں. عزاداروں میں نے روایت میں مکے کو کہا, مکے میں مجھے اتنا ملا کہ وہ حسین جو اکبر کی میت کو اٹھا لائے, اور محمد کی میت کو اٹھا لائے, اور قاسم کی میت کو اٹھا لائے, لیکن اس پھول سے جنازے میں اللہ جانے کتنا وزن تھا. حسین اپنی آغوش میں لے کر کے آئے, خیمے کے قریب پہنچے,